میں آپ کو حالی پیپر کے اوپر دستخط کرتا ہوں جس شرط کے اوپر وہ ہمارے نمائندوں کے سامنے بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھ جائے. آپ اس بگوڑے کو اس چوہے کو بل سے نکال لیں تو 10 لاکھ روپے انعام دو. اب آپ بیٹھے ہوئے رمضان گزر گیا, زندگی تو ختم نہیں نہ ہوئی, ایسے ہی ابھی بھی مرزا بھی زندہ ہے, میں بھی زندہ ہوں, اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو وہ بھی نمائندے بھی زندہ ہیں. ہم تو دعا گو ہیں کہ بات سنیں اصل بات یہ ہے کہ جو ایک بندہ جس کا کیریئر ریکارڈ ہو کہ وہ مفرور ہے اور وہ چھپا ہوا ہے, چیلنج کیا طارق مسعود بیچارہ کراچی سے چل کے آ گیا, کنڈی نہیں کھولی. چیلنج کیا حنیف قریشی بیچارہ پنڈی سے چل کے آ گیا, کنڈی نہیں کھولی. کہ اتوار کا دن دیتے ہوں میں, اب سب کو پتہ ہے. بات سنیں بات ہو یار, یہ تو بہانے بازی ہے, تو اس کے بعد زندگی ختم ہو جاتی ہے, اس کے بعد اگلی اتوار نہیں ہو سکتی. ابو یحییٰ گیا کنڈی نہیں کھولی. جو بندہ ہر جگہ سے بگوڑا ہو اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ اب میں سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں, پہلے وہ ساری زندگی مقدمہ کرتا ہے میں نے مناظرہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, پھر اس نے یہ دعویٰ کیا اب حالیہ کہ ٹھیک ہے وہ مجھے لکھ کے دے دیں کہ جی یہ میرے نمائندے ہیں, ہاں جی, تو ان کی شکست ہے, مکتب فکر اہل حدیث کی شکست ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں حالی پیپر پہ, اچھا جی, کے سامنے بیٹھ جائے, میں دستخط کر دیتا ہوں. چلیں جی, ہم نا ان سے لکھوا لیتے ہیں شاہ صاحب سے, یہ پین بھی دئیے گا. میں یہی کہہ رہا ہوں, میں آپ کو حالی پیپر کے اوپر دستخط کرتا ہوں جس شرط کے اوپر وہ ہمارے نمائندوں کے سامنے بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھ جائے. پین دے دیں جی, یہ بڑی بات ہو گئی ہے اس پوڈ کاسٹ میں کہ مرزا انجینئر صاحب کو ایک اور شام صاحب کا چیلنج آفر. یار وہ بگوڑا ایسا, وہ ہر جگہ سے بھاگا, ابھی بھی بھاگے گا, اور لیکن آپ نے اب بھاگنے نہیں دینا, آپ کے پاس ہے نا نمبر. ہم کوشش کریں گے ان کے ساتھ آپ کو ایک نشست کروائیں. میں یہ تینوں کو اپنا نمائندہ جس کے ساتھ اس کا دل کرتا مقرر کر کے لکھ کے دیتا ہوں کہ ان کی شکست میری شکست ہے, یعنی مکتبہ فکر کی شکست ہے. ہاں, ان کے سامنے بیٹھ جائے اور آپ کو انعام بھی دیں گے ہم بٹھانے. بالکل ٹھیک ہے. وہ انعام کیا ہوگا مجھے ذرا 10 لاکھ روپیہ انعام ہے آپ کو. اللہ اکبر, کہ آپ اس کو ہمارے سامنے بٹھائیں. میں گاڑی بدلنا چاہ رہا ہوں. آپ اس بگوڑے کو اس چوہے کو بل سے نکال لیں تو 10 لاکھ روپے. اللہ اکبر, یہ علماء کے سامنے یہ آپ بھی قابل احترام ہیں, میں وہ بھی قابل احترام ہیں. آپ یہ شرط جو شرائط ہے, یہ حالی پیپر کے اوپر میں نے دستخط کی ہے, جو شرائط ہے ہمیں منظور ہے. اور اگلی بات بھی کرتا ہوں, یہ تو میرے نمائندے, اچھا یہ بات آپ کے لیے تو نہیں ہوگی, یہ میری آفر 3 سال سے موجود ہے, تو پھر بھی بندہ آ کے اتنا بڑا بلنڈر ٹی وی کے اوپر مارے, اس کو خود شرم کرنی چاہیے. اگلی بات بھی تو آپ نے اس پہ کوئی اپنا اقدام کیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, آپ نے کال نہیں کی نجی ٹی وی کے صحافی. مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم ان کاموں کے, اب آپ کو خود پتا ہے وہ تو ایک بیچارے کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. میں لیکن ایک اور بات کرتا ہوں آپ کی وساطت سے. جی, یہ ہمارے نمائندے موجود ہیں, میں لکھتا ہوں جو وہ کہتا ہے, جو اس نے ریحان طارق کو کہا لکھ دیں تاکہ میں ایک ہی دفعہ میں ٹھا پھا کر دوں, کر دیں. میں اس سے بھی بڑی بات کرتا ہوں یہاں پہ کہ آپ اس کو لے آئیں, یہ جو اس کے کفریہ باطل فاسد عقائد ہیں, اس کے اندر اتنا ٹائم ہے میرے پاس, ویسے تو ٹائم نہیں ہے کہ بتا کہ میں یہ 10 الزام اس کے اوپر لگاؤں گا, اور وہ جن کے اوپر ایگری کرتا ہے کہ ہاں میرا یہ نقطہ نظر ہے, جیسے 28/12 وہ لوگوں میں پروپوگیٹ کرتا ہے کہ جہنم کی طرف بلانے والا یہ کرو, اس کے اوپر میرے سے مباہلہ کر لے کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے, جھوٹا جو ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے, جیسے وہ چاہتا ہے جو وہ مباہلہ کرنا چاہیے. قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا, مباہلہ کر لے, یہ باطل عقیدہ. اور یہ جو خاص طور پہ توہین رسالت کے جس مقدمے میں پکڑا گیا تھا, اور یہ جو آپ اس کو ملزم کہتے ہیں کئی دفعہ میڈیا, یہ اصل میں مجرم ہے. کیوں؟ اسلامی نظریاتی کونسل ایک نمائندہ پلیٹ فارم ہے, اچھا, جس نے متفقہ طور کے اوپر اس کو مجرم قرار دیا. اس نے کیا لفظ کہتے ہیں سنیں, اللہ بندہ کیا کہ ہمارے تو دل کانپ جاتے ہیں جو الفاظ یہ بدبخت اپنے منہ سے صحابہ کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہوئے کہتا ہے کہ قرآن پاک میں ایک صورت ہے اور اس کی ایک آیت ہے جس کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لڑکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہتی ہو یا مانتی ہو, اس کے ساتھ نکاح جائز ہے. یہ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ اس سے پوچھا گیا تو اس نے اس کا جواب دیا, یہ جی وہ آیت ہے جس کے اندر عیسائی لڑکی کے ساتھ اور یہودی اہل کتاب لڑکی کے ساتھ نکاح کی اجازت موجود ہے. پہلے اس نے یہ جھوٹ بولا, پھر دوسری بات یہ جھوٹ بولا. اب آپ سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ایک مسلمان لڑکی ہو, مسلمان, عیسائی اور یہودی کی بات نہیں, وہ رسول اللہ کو دجال کہتی ہے, اس سے نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں. یار آپ نے کتنے, میں حیران, 1 سیکنڈ میں آپ نے جواب دیا, 1 سیکنڈ سے بھی پہلے. جی, یعنی مسلمان اس لڑکی سے نہیں ہو سکتا, تو مسیحی اور یہودی ایسی لڑکی سے ہو سکتا ہے؟ اصل میں نکاح مسیحی اور یہودی لڑکی سے جائز ہے.
لیکن اس سے جائز نہیں ہے جو گستاخ ہو. وہ گستاخ اگر مسلمانوں میں بھی ہوگی تو حرام ہے. اور پھر اس نے اس مقدمے کا دفاع کیا اور اس میں پوری باعزت بری ہوئے ہیں, اپنی طرف سے باعزت بری ہے. ابھی ٹرائل چل رہا ہے. اچھا ٹرائل چل رہا ہے. اچھا اس کے اندر یہ جو نظریاتی کونسل کو یہ نظراتی کونسل بھی کہتے ہیں. اب بتائیں جو بندہ پاکستان کے ایک نمائندہ ادارہ ہے وہ کہتے ہیں غلط, وہ تو کہتے ہیں میرے پر غلط ہوا, میرا اختلاف ہو سکتا ہے ان کے ساتھ, لیکن اسلامی نظریاتی کونسل میں بریلوی موجود ہے, دیوبندی موجود ہے, اہل حدیث موجود ہے, شیعہ موجود ہے. چاروں مسالک آپ کو اس جملے کے اوپر گستاخ اور توہین امیز کلمات کہہ رہی ہے. اور آپ کہہ رہے آپ اس نے ان کا یہ ڈرامہ نظر آتی کونسل اس نے کہا, اور اس نے یہ ایک کمپین چلانی شروع کی ان بدبختوں کے خلاف جنہوں نے قرآن کے یہ جو بلاسفیمی کیس ہوئے ہیں نا, یہ سارے مولویوں نے جیلی کٹائے ہوئے, حالانکہ ان کے ویڈیو ایویڈنسز, ان کے ڈی این اے, ہم نے تو جب یہ مقدمہ اٹھایا, آپ کو اراج تحسین بھی ایک بندے کو پیش کرنا چاہیے, ملک احمد خان صاحب اسپیکر, میں نے مقدمہ اٹھایا کہ اللہ کے لیے یہ جو ایویڈنس ہے, کیسر راجہ صاحب نے, ہم نے کہ یہ جو ایویڈنس ہے اس کو سیو کر لیا جائے. اچھا اللہ کے لیے ان قرآنوں کی تکسیل کر کے ان کو دفن کر دیا جائے. یہ غلاظت میں لپٹے ہوئے ابھی تک پڑے, آپ ایویڈنس ریکارڈ نہیں کرتے. اب یہ ایسا بدبخت ہے, یہ کہتا ہے کہ یہ سارے مقدمے جعلی ہیں. بلاسفیمی کو قانون کو میں پاکستان سے ختم کرنا چاہتا ہوں. کس وجہ ہے کہ تیرے اوپر ہوا ہے. سب سے زیادہ مقدمے جعلی توہین کے اہل حدیثوں کے اوپر ہوئے ہیں. آج تک میں نے کہا کہ یہ قانون ختم کیا جائے. قانون کا غلط استعمال ہو سکتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس قانون کو ختم کر دیا جائے. قانون غلط استعمال ہوتا ہے, سب سے زیادہ اہل حدیثوں کے اوپر ہوتا ہے. ابھی فیصل آباد کے اندر ہماری ایک اہل حدیث عورت ہے, عالم ہے, اس نے نورانی قاعدے کا بوسیدہ اور نورانی قاعدہ نہیں ہوتا, حامی معین سین کاف لکھا ہوا ہے, اس کو جلایا تو اس کے اوپر توہین قرآن کا مقدمہ. جعلی ہوتے ہیں مانتے. تو آر پی او فیصل آباد سے بھی گزارش ہے کہ اس مقدمے کو بھی خارج کیا جائے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس نے اپنے ذاتی مقدمے کی خاطر پورے گستاخوں کو بری کرنا چاہتا ہے, اور جو آپ کے سامنے ہمارے سامنے یہی مقدمہ پیش کرتا ہے نا کہ میرے پر جعلی لگی ہے. یہ تو اسلامی نظریاتی کونسل کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے. اور رسول اچھا پھر مسیحی, اگر آپ کہتے ہیں ابھی آپ کو سنا دیتا ہوں, مسیحی جو پادری ہیں, ہاں جی, انہوں نے کہا کہ ہم لوگ یہ نہیں کہتے, یہ میں نے ساری چیزیں دیکھی. تو پھر ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے. تو ڈائریکٹ یہ بات میڈیا پہ بھی آئی کہ ہمارے عقائد ہے ہی نہیں اور ہم نے کبھی یہ نہیں کہا. پھر یہ چیز اچھا, یہ اپنی دید پہ ایسا قائم ہے. اس نے کہا کہ یہودی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے چھوکرے. بتائیں کس یہودی نے کب کہا ہے؟ ان باتوں کے اوپر میں براہ راست مباہلے کے لیے حاضر ہوں, اور اگر یہ مکالمہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو مکالمے اور مناظرے کے آداب کا عبدالحی بھائی پتہ ہونا چاہیے. مناظرہ مکالمہ ایسے ہوتا ہے. ویسے عبدالحی بھائی آپ کو جو آفر دیا وہ میں وہ قائم ہے, وہ قائم کس طرح یہ بھی سنیں. جی آن لائن بھی قائم ہے. اچھا یہ نہیں کہ لیکن اصولی طور پہ اصول مناظرہ ہوتا ہے آمنے سامنے. جی کیونکہ وہ میڈیا کا obviously کوئی چیز خراب ہو جائے, چلا گیا یہ چلا گیا, لیکن اس کو اپنے آپ بھاگنے نہیں دینا. میں کوشش کرتا ہوں جی, ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ یہ سارے معاملات کو ختم کیا جائے. ہم اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے جو مسئلے ہیں نا, یہ مجھے نہیں لگتا ایز مذہبی پیشوا, مطلب یہ ہم یوتھ اس سے کیا سیکھتی ہے؟ ہر بندے کی اپنی اپنی کمیونٹی تو ضرور بن سکتی ہے. یوتھ اس سے کیا سیکھ رہی ہے؟ صحابہ کو گالیاں دینا؟ نہیں, اللہ معاف کرے, وہی کہہ رہا ہوں کہ یوتھ ہماری پوری اوور آل میں بات کر رہا ہوں, تمام مذہبی پیشوا. آپ جائیں, آپ اس سے ایک سوال کریں, آپ کے پاس کیا ڈگری ہے؟ وہ کہے گا میرے پاس کوئی ڈگری. وہ میں نے کر لیا ہے. اچھا مجھے نہیں لم, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ میں نے کیا ہے. انہوں نے کہا میں نے سارا, وہ ہمارے جو پاپا جانی ہیں وہ بھی 8ویں فیل ہی ہیں, انہوں نے تو اس بات پہ جواب بھی دیا. اور وہ سارے وہ انی ولو آیا کی آیت پیش کرے گا کہ جناب میرے پاس یہ سند ہے. حالانکہ جو حدیث کی انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن کی آیات ہیں ان کو آگے حفظ کر کے پہنچانا جی, اور رسول اللہ کی حدیث کو آگے پہنچانا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے افکار و اعمال بھی, وہ اجازت علماء دین کو ہی ہوتی ہے. اور مجھے تو یہ دکھ ہوتا ہے یار, یہ آپس کی بات ہے کہ ہم ڈاکٹر سے لیتے ہیں دوائی, ہم نقشہ آرکیٹیکٹ سے بنواتے ہیں, صرف دین ہی اتنا کمزور ہے کہ جو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مینلی ہمیں اوور آل ہی جس طرف ہم لگ گئے ہیں, ہر بندے نے اپنی اپنی کمیونٹی اور ایک پبلک بنا لی ہے. بہرحال ایک ایسی قوم بنائی ہے جو آپ کو پتہ ہی ہے, وہ آپ کے بارے میں اب یہ کہتے ہیں, ٹھیک, اور یہ ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں, ہم یہی کہہ رہے ہیں, میرے بارے میں کہہ دیں. لیکن آپ انالیسس کریں کہ اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کے جو نوجوان ہیں وہ کیا کسی کے بارے میں ایسی میمز یا ٹرولنگ یا کوئی ایسی گھٹیا اور گری ہوئی حرکتیں کرتے ہیں؟ آپ خود انالیسس کریں. ٹھیک, چلیں, یہ بڑی اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا, اور ہم جو ہے نا کوشش کریں گے کہ ان سے رابطہ کریں. اور یہ مناظرے کی جو آپ کی آفر ہے, یہ کیونکہ اوبیسلی ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے بٹھایا جائے, بلکہ ہمارا یہ کام نہیں ہے ایز میڈیا پرسن کہ ہم آپس میں لڑوائیں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی صلح بھی ہو. یار یہ لوگ اتنے جھوٹے ہیں, اب میں اپنی کیا مزید کہوں. میں نے تو آج تک
آپ کو پتا 20 سال میں میڈیا کے اوپر جی آج تک کسی اینکر کو یہ بھی نہیں کہا کہ کون آ رہا ہے کون نہیں. وہ جو بھی آتا ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے مکالمہ کرتے ہیں. یہ بیچارے کے یہ آڈیو میں یہ چیز اس طرح سے بیچارے کے ہاتھ بندر کے ہاتھ ماچس پہلی دفعہ ٹی وی پہ آیا تو اس نے اپنے آپ کو ہائپ کریٹ کرنے کی وجہ سے یہ سارا مجھے تو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوتا. مجھے جب کوئی اینکر بتاتا ہے آپ مثال دے رہے ہیں مجھے بلائیں, مجھے آپ بتائیں بھی نہ کہ کون آ رہا ہے, مجھے کوئی اعتراض ہے؟ اوبویسلی نہیں, کوئی ہونا بھی نہیں چاہیے.